نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج الحمدللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 102 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھیں اور جب وہ بیان کر دی گئیں پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنی نبیوں سے سوال کیا تھا اور جب وہ ان کا سوال پورا کیا گیا، نبیوں کو معجزات عطا فرمائے گئے، نشانیاں عطا دکھائی گئیں، تو وہ منکر ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا سوال کیا، جب اونٹنی آ گئی تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سوال کیا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کیوں نہیں ہوتا، تو جب رب کریم نے ان پر دسترخوان نازل کر دیا تو وہ پھر منکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کی طرح تم بھی سوال نہ کرنا، سوال کرنے کے معاملے میں پہلی امتوں کی روش پر نہ چلنا، اور میرے محبوب سے فرمائشی معجزات طلب نہ کرنا، ایسے سوالات نہ کرنا جن میں راز پوشیدہ ہوں، اور جو تم پر چیز فرض کی گئی یا حرام کی گئی اس کا سوال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیان کیا جائے تو تم کو ناگوار ہو یا تم کو کسی دشواری میں پڑنا پڑ جائے۔ اللہ کریم نے بے جا سوال کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرو، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، کیونکہ تم سے پہلے لوگ محض سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی یہ روایت کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جو چیزیں چھوڑ دی تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، بس جب میں تم کو کسی بات سے منع کروں تو اس سے اجتناب کیا کرو، اور جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، سنن ترمذی میں، سنن نسائی، صحیح ابن حبان، مسند احمد اور دیگر کتب میں یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو میں تم کو دے دوں وہ لے لو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اور غیر ضروری سوال جو ہیں یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی گئی، لیکن عام زندگی میں بھی انسان کو کسی کا علم جانچنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ائمہ کرام نے اور اکابرین نے اس کو ناجائز کہا کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حکم کے تحت جائز نہیں ہے۔ سوال کو حکم جاننے کے لیے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے کرنا جائز ہے، لیکن محض اس لیے کہ کسی کا مذاق بنایا جائے محفل میں یا کسی کے علم کو جانچا جائے، اس صورت میں سوال کرنا وہ ہے جو ناجائز ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ کریم نے تو نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے 4 قسم کی جانوروں کی قسموں کو بیان کیا جو عرب معاشرے میں وہ لوگ ان کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ پہلی جو بات اللہ کریم نے کہی اس کو بحیرہ اونٹنی کہتے ہیں۔ بحیرہ کہ جب کوئی اونٹنی ایک مخصوص تعداد میں بچے جن لیتی، اور ایک تعداد 10 بھی گنی جاتی ہے کہ 10 بچے اگر وہ جنم دے دیتی، اس کے بعد اس کے کان کو چیر دیتے، نشانی لگا دیتے اور اس کو کھلا چھوڑ دیتے، پھر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتے، نہ دودھ اس کا پیتے، نہ اس کی اون اتارتے، نہ بار برداری کا کام لیتے، اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ اس کا کان چیر دینا، اس کو کھلا چھوڑ دینا۔ اسی طرح دوسری صائبہ جو ہے، 5 بچے جب کوئی اونٹنی جن لیتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے کھلا، اس کو صائبہ کہا جاتا تھا۔ نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا تھا، نہ اس کا دودھ پیا جا سکتا تھا، نہ اس پر باپ، یعنی کہ کوئی کام اس سے نہیں لیا جاتا تھا، اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور تیسری قسم جو اللہ کریم نے بیان فرمائی یہاں پر وہ ہے وسیلہ، کہ جب کسی بکری نے یا اونٹنی نے 2 بچے نر اور مادہ اس کو جنتی، تو یہ کہتے کہ بکری اپنے بھائی سے واصل ہو گئی ہے۔ پھر اس بچے کی وجہ سے اس بکری کو یا اونٹنی کو چھوڑ دیتے، اس کو کسی استعمال میں نہ لے کر آتے۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے وسیلہ کہ اوپر تلے 2 نروں کو اگر وہ جنم دیتی، یعنی کہ 2 بچے اس کے ہوتے اور دونوں نر ہوتے، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ یا ایسی بکری کو وہ صائبہ کہتے اور اس کو بھی کھلا چھوڑ دیتے، اس سے کوئی استعمال نہ کرتے۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ مادہ 2 جنم دیتی اور درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا، تو ایسی بکری یا اونٹنی کو بھی وہ چھوڑ دیتے کھلا۔ یہ توہمات تھی جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں، اور ایسی اونٹنی یا ایسی بکری کو صائبہ بولا کہا جاتا تھا۔ اور چوتھی جو قسم رب کریم نے بیان فرمائی وہ حامی ہے۔ حامی کہ جو نر اونٹ جو ہوتا وہ اگر کسی مادہ اونٹنی کو 10 بار گبن کرتا تو ایسے اونٹ کو بھی وہ جو تھے وہ کھلا چھوڑ دیتے تھے، پھر اس سے کوئی کام نہ لیتے، نہ سواری کے لیے، نہ دودھ کے لیے، دودھ تو ہے نہیں، سواری کے لیے، گوشت کے لیے، اس کا اون حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی استعمال میں اس کو بھی، اور اس کو وہ حامی کہتے تھے، اس کو حامی کہتے تھے۔
تو یہ غیر شرعی امر تھے جو عرب کے معاشرے میں جو تھے وہ چلے آ رہے تھے. تو اللہ کریم نے ان چیزوں کے متعلق وضاحت فرمائی کہ نہ تو بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام کو ہی اللہ نے امر شرعی مقرر کیا. یہ اللہ کی طرف بس جھوٹا بہتان ہے یہ جو کافر لوگ باندھتے ہیں. اللہ نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ جو لوگ کر رہے ہیں اس معاملے کو، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل ہی نہیں رکھتے، بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی حکم نکال لیا اور پھر اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا. تو ایسے امر کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ میں اس شخص کو ضرور پہچانتا ہوں جس نے سب سے پہلے صائبہ اونٹنیوں کو چھوڑا، جس نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا. یعنی کہ دین ابراہیم میں یہ چیز جائز نہ تھی، انہوں نے خود اپنے اندر سے بنا کر ڈال دی. تو آقا نے فرمایا کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ شخص بنو کعب کا بھائی عمرو بن لحہ ہے. میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا اور اس کی آنتوں کی بدبو سے دوزیوں کو اذیت پہنچ رہی تھی. یعنی کہ اتنا بڑا عذاب اس کو دیا گیا کہ ایک غیر شرعی امر کو اس نے شروع کیا، اپنایا اور پھر اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا. تو یہ اللہ کریم مسلمانوں کو بات سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کے غیر شرعی امر جو ہے ان کے احکامات میں نہیں دیتا، اور جو لوگ اس کو میری ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، عقل استعمال نہیں کرتے، بیوقوف لوگ، جاہل. آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے اس قرآن کریم کی نزول کے وقت یا نزول کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم تو وہی طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اسی طریقے پر رہیں گے، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں نہ ہی ہدایت یافتہ. تو یہ ایک اور برائی اس معاشرے میں پائی جاتی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے مبعوث فرمایا تو آپ جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہارے نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس دین پر ہی ٹھیک ہیں جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کو کچھ علم ہی نہ ہو، یعنی کہ جاہل ہوں، دین کے معاملے میں کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ بے دین ہوں، اور نہ اللہ کریم کی طرف سے ان کو ہدایت ہو، تو پھر بھی یہ اسی بات پر اڑے رہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایسے عمل کی تقلید کرنا جو نص قرآنی سے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتا ہو وہ جائز نہیں. یہ دلیل کہ ہمارا باپ دادا جس دین پر تھا ہم اسی دین پر ٹھیک ہیں، یہ انسان کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا. اگرچہ اس کے باپ دادا دین مبین پر ہیں پھر تو ان کی تقلید کرنا واجب ہے. تو اگر ان کے باپ دادا جیسے کفار اور مشرکین کے تھے کہ دین ابراہیم کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر رکھی تھی، تو ان کو اپنے باپ دادا کے ساتھ منسوب کرنا کہ وہ جس دین پر وہ تھے ہم اسی دین پر ہیں، یہ سراسر جاہلیت اور کم علمی کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے. تو اس لیے شریعت میں ایسی
تقلید سے منع فرمایا گیا جو کسی ایسے شخص کی جائے جو دین مبین پر نہ ہو، جو دین پر نہ ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ یہ جو فعل ہے یہ مشرکین مکہ اور کافر جو مکہ کے تھے ان کی سنت ہے، اکڑ جانا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا باپ بھی یہی کرتا رہا، ہمارا دادا بھی یہی کرتا رہا، ہم بھی یہ کریں گے۔ یہ جاہلیت کے سوا کچھ نہیں۔ عقل سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ اللہ کریم نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا اور ہدایت نامہ دے کر بھیجا، اور کھول کر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے انداز بدل کر، بات بدل کر، کھول کر ہر چیز تمہارے سامنے رکھ دی، پھر بھی تم اسی بات پر اگر اڑے رہو تو یہ جاہلیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس چیز کو چاہا حلال قرار دے دیا، جس چیز کو چاہا حرام قرار دے دیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی اور کہتے ہیں ہم ماننے والے ایک خدا کو ہی ہیں، بس ان بتوں کے سامنے ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں۔ تو ایسی تمام توہمات جو نسل در نسل ان کے چلی آ رہی تھی، اللہ کریم نے ان سے منع فرمایا ان کو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس بات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ایسے افراد کی تقلید کرنا جو دین مبین کا علم رکھتے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ذکر کرتے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق علم رکھتے ہوں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، یا جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو ایسی تقلید کو جائز کہا جاتا ہے۔ اس سے خلاف اگر کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ایسی کسی بھی بات کو ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بھلے وہ تمہارا باپ کے یا تمہارا دادا کے یا کوئی بہت بڑا عالم دین ہی کیوں نہ کہ۔ تو اس شکل میں تقلید جو ہے وہ جائز ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا جی، ہم جب کسی عالم دین سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں تو علم نہیں ہوتا نا، قرآن و سنت کے مطابق کسی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں ہمیں یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ بات کیسی ہے، تو وہ عالم دین ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وہ حکم بتاتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے، اسی کو مانیں گے۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں، اس کے سوا اور تقلید کوئی نہیں ہے۔ وہ جو ائمہ کرام ہیں ہمارے جو بڑے، جن کو ہم کہتے ہیں چار ائمہ، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں، ان لوگوں نے بھی قرآن و سنت میں سے احکامات کو اخذ کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے لکھ دیا، کتاب میں چھاپ دی۔ امت کے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ جو مسائل ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس مواد موجود ہے، آسانی ہو گئی۔ انہوں نے محنت کی، اپنی زندگیوں کا خرچ کیا، قرآن و سنت سے احادیث کا مجموعہ لے کر اس میں سے قرآن اخذ کیے، تو لہٰذا ایسی تقلید کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اندھی تقلید جو ہے نا، اس سے اللہ کی منع فرما رہے ہیں۔ اندھی تقلید بس یہ نہ دیکھنا کہ یہ بندہ حق پر ہے کہ نہیں ہے، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، دین کا علم رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا، صاحب عقل یا صاحب علم ہے بھی کہ نہیں ہے، بس اس سے خاص ایک لگاؤ رکھ لینا، جیسے ہمارے کا راج ہے شخصیت پرستی جس کو کہا جاتا ہے، کہ بس جی پیر صاحب نے جو کہہ دیا یا مولانا صاحب نے جو کہہ دیا، کہ محبت کے تعلق میں ہم یہ سوچنے سمجھنے سے جو ہے نا عاری ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کو پسند کرتے بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ علامہ صاحب نے کہہ دی یا پیر صاحب نے کہہ دی، تو اس بات کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے۔ اس سے رب کریم منع فرما رہے ہیں کہ اندھی تقلید کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے۔ تقلید یا اس بات کو قبول اس بات کو کیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی، اور جس شخص کے متعلق آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق کر رہا ہے، اس میں اس کی اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی طویل، اپنی تبیر شامل نہیں ہے۔ یہ تب بھی ہوگا جب اگر آپ بھی کچھ دین کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھیں گے، تو آپ پھر اس میں فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھیں گے۔ ورنہ جیسی جاہلیت ہمارے معاشرے میں ہے، جس طرح بھی مولانا صاحب منبر رسول پر بیٹھ کر بات کر دیتے ہیں،
عامت الناس اس کو قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے ہمارے دین کی شکل جو ہے وہ بگڑ چکی۔ ہر مفتی کا اپنا فتویٰ ہے، ہر بندے کا ایک اپنا دین ہے، نئی نئی تعویلات ہیں، نئی نئی تشریحات ہیں۔ قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، حدیث کا مجموعہ بھی ایک ہے۔ جتنی کتب ہیں حدیث مبارک کی، ان میں اب تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی نا، صدیوں پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہی مضمون ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر جو ہے نا بات اپنی مرضی کی کر دیتے ہیں۔ سامنے بیٹھا ہے عامت الناس کو سمجھ کو نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب نے بات کی کہاں سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے، حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو عام لوگ جس روش پر چل جاتے ہیں اس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ نئے نئے فتنے جو آپ کے معاشرے میں جنم لیتے ہیں وہ ان سو کالڈ نام نہاد علماء کرام کی وجہ سے ہی فتنے جنم لیتے ہیں۔ علم ہوتا نہیں، دسترس ہوتی نہیں، بات کو بیان کر دیا، سامنے بیٹھے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ فتنے ہیں، اسی وجہ سے یہ فساد ہے، اسی وجہ سے یہ ساری فرقہ بندیاں۔ اصل بات بیان کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں۔ اس دکانداریاں بھی ہیں، وہ بھی اس میں خراب ہوتی ہیں۔ اگر بات حق بیان کر دی جائے تو پھر یہ جو تقسیم ہے یہ ختم ہو جائے، تقسیم جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ کہ بات اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں نا، کہ جو احکامات کی مد میں، جو عقیدے کی مد میں جو گفتگو کی امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل میں، ان میں رائے کا دانہ فرق نہیں، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ فروعی معاملات میں آ کر معاملات میں ایک دوسرے کی رائے مختلف ہے۔ کئی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے، کئی کہتے ہیں چھاتی پہ باندھنا چاہیے، کئی کہتے ہیں ناف پہ باندھنا چاہیے، آمین اونچی کہنی چاہیے، آمین نیچی کہنی چاہیے، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کے فروعی معاملات ہیں، یہ اصولی معاملات نہیں، اس سے دین کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ باقی اگر آپ اصل اصول کی بات کریں تو تمام ائمہ کرام نے قرآن و سنت کو ہی بیان کیا ہے، قرآن و سنت کو ہی بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نا، جو جن کی دکانداریاں ہیں، وہ اصل حقیقت بیان نہیں کرتے، اصل حقیقت کو بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی اپنی دکانداری ہیں۔ وہ تفرقہ نہ ڈالیں، وہ تفریق نہ کریں، تو پھر ان کا اپنا نظام نہیں چلتا۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود جو ہے دین کو سیکھنے کی تکلیف گوارا کریں، تاکہ ان جھنجھٹوں سے، فتنوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔